30 سال تقریباً ہو گئے یہ کنسلٹنسی کی کمپنیز کو سنتے سنتے، 3 دہائیوں سے زیادہ ہی وقت زیادہ ہو گیا ہوگا۔ اس وقت چنیدہ صرف نام ہوا کرتے تھے کہ جن کے ذریعے لوگ جاتے تھے، پھر اس کی ایک بھرمار ہوئی، پھر ایک مچھلی منڈی لگ گئی۔ اب آپ ایک شہر کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو درجنوں کنسلٹنٹ دکھائی دیں گے۔ ایکسپرٹیز بہت سوں کی ہے، بہت سوں کی ڈائریکٹ یونیورسٹی سے تعلقات ہیں، کچھ کے نہیں ہیں، یعنی آپ کر رہے ہیں تو میں نے کوئی بچہ پکڑا، میں آپ کے پاس لے گیا اور اس طریقے کا بھی کام ہو رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ 30 سالوں میں حکومت کو کیوں سمجھ نہ آئی؟ حکومت کو اب کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیوں ضرورت پڑی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ برین ڈرین جو ہے اس کے بعد سمجھ آئی ہے کہ اچھا اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں تو اگر کوئی کما رہا ہے تو پھر اس کو بھی ریگولرائز کر لیا جائے؟ دیکھ تینوں ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کام دیر سے ہی ہوتا ہے، صحیح ہو گیا، چلیں دیر آئے درست آئے، ایٹ لیسٹ ان کو خیال آیا۔ اور یہ 30-40 سال ہو گئے ہیں تقریباً، 90s-80 سے جو ہے نا یہ لوگ جا رہے ہیں باہر اور کنسلٹنٹس جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ریگولیٹ نہیں ہو سکا یہ ادارہ جو ہے نا، جو کہ بہت جلد ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ کرنے جا رہے ہیں، اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اب یہ میرے پاس منٹس آف دا میٹنگ ہے جو ابھی لاسٹ میٹنگ ہوئی 29 اپریل کو، اسی ایکٹ کو لے کے، اسی چیز کو لے کے۔ اس میں بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جو فورن ریمیٹنس ہے نا وہ $40 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا جی، اور جو کہ پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 30-40% انکریز کی ہے۔ اور ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے اسٹوڈنٹس۔ چونکہ اب ہمیں لگ رہا تھا، گورنمنٹ کو لگ رہا تھا کہ یہ اوورسیز ورکرز ہیں جو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں جو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں۔ اور مے بی میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ایگزیکٹ نہیں ہے، مے بی یہ 50% تک بھی جا سکتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جا کے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں۔ اب اس کی ریورس انجینئرنگ میں ان کو خیال آیا کہ یار یہ تو ادارہ ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ جس کا بھی دل کرتا ہے اٹھ کے جو ہے نا وہ، یہ اتنا سینسٹیو پروفیشن ہے کہ آپ ایک بچے کے کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، اس کا پورا مستقبل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، صحیح ہو گیا۔ اس کا دیکھیں، آپ نے اس کو ایجوکیشن کے لیے بھیجنا ہے، اس کا ساری زندگی اس کی ایجوکیشن کام آنی ہے، آپ اسے مس یوز کر دیں، آپ اسے غلط جگہ بھیج دیں، آپ اسے غلط پیسے لگوا دیں، غلط یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور ابھی اس وقت المیہ یہ ہے کہ کنسلٹنسی کا کام شروع کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ذہن بنانا ہے آپ نے کہ میں نے کل کام شروع کرنا ہے۔ اچھا، تو آپ کام شروع کر دیجیے۔ ابھی ایسی ایگزامپلس میرے پاس ہیں کہ قسطوں پہ موٹر سائیکل دینے والے، کارپوریشن والے، رکشا یونین والے بھی جو ہے نا وہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں، کیٹاگوریکلی بات کر رہا ہوں۔ نہیں بھجواتے تو ہوں گے وہ سر دیکھیں، وہ یہی ہے نا کہ زیادہ تر مس یوز کرتے ہیں، یہاں سے بچہ پکڑا وہاں دے دیا، وہاں سے دیکھیں کریئر کاؤنسلنگ، اوورسیز ایجوکیشن، آپ بچے کو پڑھنے بھیج رہے ہیں، جب آپ خود نہیں پڑھے یا آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ میں آپ BA پاس ہے، میٹرک پاس ہیں، آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ یونیورسٹی کی ٹریننگ ہے کہ نہیں ہے، آپ کو کون ریگولیٹ کر رہا ہے؟ بس وہ ایک مچھلی منڈی سی بنی ہوئی ہے، صحیح ہو گیا، دیکھا دیکھی، اور بس جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے جو ہے نا وہ اگلے دن اٹھ کے اپنا آفس بنا لیتا ہے کہ میں بھی ایجنٹ بن جاؤں گا۔ اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے پیچھے بچوں کی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا آپ کے وہ کہتے ہیں نا اڑکے آ ہی جاتا ہے۔ تو دیر آئے درست ہے، یہ ہونا چاہیے تھا جلدی، لیکن لیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، لیکن اب جس طرح یہ ہونے جا رہا ہے نا، اس میں بھی کافی تحفظات ہیں اسٹوڈنٹس کو لے کے بھی، اور ایون کہ جو کمپنیز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر ان کو لے کے بھی جو ہے نا یہ تحفظات اب موجود ہیں۔ اچھا، مجموعی طور پہ اگر کمپنیز کی تعداد دیکھی جائے تو پاکستان میں کتنی ہوگی؟ ہزاروں میں، میرا خیال ہے یہ کوئی 10-15 ہزار ہوگی۔ اتنے چھوٹے چھوٹے ایجنٹس ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ایجنٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے دفتر ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے خیال سے 10-15 ہزار کے قریب ہوں گے۔ آپ چھوٹے کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کام نہیں کر رہا؟ دیکھیں کیونکہ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، کوئی مل آنر ہو تو اس کے لیے ایک چھوٹی فیکٹری والا وہ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو میں کس سٹائل کا کام کر رہا ہوں اور کس لیول کا کام کر رہا ہوں اور ایکسپورٹ کوالٹی میرے پاس موجود ہے، تو یہ فیکٹری والا میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ لیکن اس کا بھی تو روزگار ہے۔ جی جی بالکل، وہ اگر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کا روزگار ہے، اگر وہ 2 نمبر طریقے سے کر رہا ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ کوکو کولا کی جگہ اپنا مقامی کولا ہی بنا کے کوکو کولا کی بوتل میں ڈال رہا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے اعتراضات ہیں۔ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، کیا ان میں بڑے مگرمچھ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو استحصال کرتے ہیں؟ کم ہے۔ دیکھیں جو بڑے آپ کہہ لیں کہ ادارے ہیں، یا جو آپ کہہ لیں کہ جو نامور ادارے ہیں، ان کو نا کافی حد تک یونیورسٹی اتنا کمپلائنٹ رکھتی ہے نا، اتنا کمپلائنٹ رکھتی ہے کہ آپ کی سوچ میں، اگر اپنی بات کروں، ہمارے آفیسز میں یونیورسٹیز جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ گوسٹ اسٹوڈنٹس بھیج دیتی ہے بنا کے، چیک کر کے اور یہ انفارمیشن صحیح دے رہے کہ نہیں دے رہے، یہ فیس کیا چارج کر رہے ہیں۔
ان کی ہماری جو ہے نا وہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کی طرف سے, ہمیں آئے دن اسٹرائکس آتی ہیں کہ آپ نے یہ ایڈ کیسے لگا دیا, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. جو ریگولیٹ جن کے پاس ایگریمنٹس نہیں ہیں, جو یونیورسٹی کے ساتھ کام نہیں کر رہے, صحیح ہو گیا, تو ان کو یونیورسٹی دیکھتی بھی نہیں ہے, صحیح ہے. اچھا دوسری بات دیکھیں, یہ ہے ایک طرح سے ایک لائسنس پروفیشن. لائسنس مراد یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس نے 5 سال کی اسٹڈی کی, لائسنس لیا, صحیح ہوگا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے آپریٹ کرنا ہے, کیا دوائی دینی. ایک کویکر ہے, وہ بیٹھ کے اپنے پاس ہی جو ہے نا وہ پیناڈول دے جا رہا ہے یا کچھ کری جا رہا ہے. اب اگر آپ کہیں کہ پیناڈول لینے سے آرام تو مجھے آ گیا, اس کا مطلب کام تو وہ ٹھیک کر رہا ہے, لیکن نہیں, چونکہ اس کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ ایکسپرٹیز نہیں. تو کیا لگ گیا, نہ لگا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط کر رہے ہیں, بٹ موسٹ آف دا جو ایجنٹس ہیں نا, جو آپ سمجھ لیں کہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے, یا مے بی میرے پاس وہ ورڈ نہ آ رہا ہو, وہ غلط کام کر رہے ہیں, میل پریکٹس ہو رہی ہے, ڈاکومنٹس فراڈولنٹ یوز ہو رہے ہیں. اتنے ہم خود ڈیلی بیسس پہ اتنی ڈگریاں پکڑتے ہیں بچوں کی, وہاں سے لے کے آئے ہوں, وہاں سے لے کے آئے ہوں, 500 پاؤنڈ دے کے لیے, $200 دے کے لیے. تو ہم خود بھی جو ہے نا اس چیز کو وہ کرتے ہیں, کیا نام, مانیٹر کرتے ہیں. تو ریگولیٹ ہو رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن جس طرح سے اب یہ ہونے جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے تحفظات ہیں. عظیم صاحب, یہ کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے؟ یعنی یہ جو پاکستان ایجوکیشن اینڈ امیگریشن کنسلٹنسی ریگولیٹری اتھارٹی تھی, اس کو بنانے کا خیال کیوں آیا, اور پھر 5 دماغوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ اس کے لانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی, ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے؟ یعنی وہ بھی تو کوئی دماغ ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ لایا جائے, پھر کچھ دماغ تھے جنہوں نے بتایا جی اچھا یہ نہ لایا جائے, جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اس کے انڈر آرڈیننس کے انڈر لے آئے. ہاں دیکھیں, پہلے میں نے بتایا کہ ریمیٹنس بہت زیادہ انکریز کر گئی. جب اس کی ریورس انجینئرنگ کی گئی تو ان کو خیال آیا کہ یہ تو بیسیکلی وہ ہے جو بچے بھیج رہے ہیں, یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں. اچھا بچے بھیج رہے ہیں, میرا ایک سوال ہے. عموماً ہم یہ سنتے ہیں, آپ یہ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے یہ بچے بھیج رہے ہیں, عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے, اس میں ورکنگ آور آپ کو ملتے ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے, یعنی اتنے ہی ورکنگ آور ہوتے ہیں. 8 گھنٹے کسی نے دے دیے, 20 گھنٹے الاؤ ہوتے ہیں, 20 گھنٹے ہفتے میں 20 گھنٹے اس کو ڈیلی پہ آپ اپلائی کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے؟ 4 گھنٹے بنتے ہیں. اب 4 گھنٹے والا جو کما رہا ہے وہ اپنا سرکل چلائے گا یا پاکستان واپس بھجوائے گا؟ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ اسٹوڈنٹس بھجوا رہے ہیں؟ اچھا ویری گڈ کوشچن. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ویج ریٹ بہت زیادہ ہے, صحیح ہو گیا. وہ 20 گھنٹے میں بھی اتنا کما لیتے ہیں جو پاکستان میں بندہ 100 گھنٹے میں بھی نہیں کما سکتا. جب آپ اسے کنورٹ کرتے ہیں پاؤنڈ کو, 400 روپے کا پاؤنڈ ہے, وہ 1000 پاؤنڈ ہوتے ہیں, یہاں پر آ کے 4 لاکھ بن جانا ہے, صحیح ہو گیا. نمبر 2, سمرز کے اندر ڈیورنگ یہ جو 20 آورس کی شک ہے نا, یہ صرف ڈیورنگ ورکنگ ڈیورنگ اسٹڈی آورس. اگر آپ کا سیمسٹر بریک آتی ہے جو کہ ہر 3.5 مہینے بعد بریک آ جاتی ہے سال میں, تو اگر دیکھا جائے تو اسٹڈی کوئی 8-9 مہینے ہی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جو آپ کے 3-4 مہینے ہیں نا جو سمرز کے ہیں, آپ کے جو ہالیڈیز ہیں, اس میں آپ کو فل ٹائم ورکنگ رائٹس ہوتا ہے. پھر تو آپ یہ اچھے خاصے جو ہے نا وہ بچے وہاں پہ ارن کرتے ہیں. اور پھر جب ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے, یہ جاتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ کے اوپر, اپنی جاب لیتے ہیں, تو اس کے پھر یہ فل ٹائم ارن کرتے ہیں. تو وہ سائیکل کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ابھی ہیں وہ بھی کچھ حصہ ڈالتے ہیں, اور وہ جو بڑی بلک اماؤنٹ آ رہی ہے وہ بھی اصل میں ایک وقت کے اسٹوڈنٹ ہی تھے وہاں پہ, اور پھر وہ بعد میں جا کے جاب میں لگے اپنے پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ پہ گئے, جو کہ اسٹڈی کا ہی حصہ ہوتا ہے. اچھا, اس لیے اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے. جب آپ اسے ریگولیٹ کریں گے, دیکھیں گے, تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ $40 بلین میں سے تقریباً کوئی $12-15 بلین جو ہے نا, یہ وہی اماؤنٹ ہوگی جو اسٹوڈنٹس وہاں سے رہ کے بھیج رہے ہیں. یعنی وہ اعداد و شمار نکال لیں کہ اگر آپ پچھلے 5 سالوں میں اگر تعداد نکال لیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس وہاں پہ گئے, یا مجموعی طور پہ جو لوگ باہر گئے ہیں ان میں اسٹوڈنٹس کتنے گئے ہیں, یا ورک پرمٹ پہ کتنے گئے ہیں, تو آپ کو وہ ریشو نکال لیں تو پھر آپ کو معلوم پڑ جائے گا. اسکلڈ مائگریشن بہت زیادہ ہے یاسر بھائی, اسکلڈ مائگریشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کی بھی اچھی خاصی ایک اسٹرینتھ ہے جو ہر سال جاتی ہے یہاں سے, اور وہ ڈفرینٹ ہے ایجوکیشن مائگریشن سے. وہ تو جاتے ہی اب ڈے 1 سے اپنی جو ہے نا وہ جاب سٹارٹ کر دے گا. اب وہ بھی انفارچونیٹلی اس کے اندر نہیں آتی جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہے, چونکہ وہ تو اسکلڈ امیگریشن کروا کے گیا ہوا یہاں سے, لیکن ریمیٹنس اس نے بھی بھیجنی ہے, اس نے زیادہ بھیجنی ہے ریمیٹنس.